بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیلی پبلشر کے ساتھ عبداللہ مہاجر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، آج پاکستان کی تاریخ کا انتہائی اہم دن ہے جو یاد رکھا جائے گا، جس میں پاکستان کی تاریخ میں پہلا وزیر اعظم جو تاریخ عدم اعتماد کے نتیجے میں اپنے عہدے سے فارغ ہوئے۔ ہر شخص اس کے اوپر تجزیہ کر رہا ہے۔ کوئی کہہ رہا ہے کہ امریکہ کی سازش ہوئی، اور خود وزیر اعظم صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے خلاف امریکہ نے سازش کی اور یہ سارے لوگ میرے خلاف اسی وجہ سے جمع ہوئے۔ لیکن کیا یہ پہلی دفعہ امریکہ نے سازش کی؟ اس سے پہلے بھی پاکستان کی جتنی حکومتیں بنی ہیں، آج آ کے سب کے تانے بانے ہمیشہ امریکہ کی طرف جاتے تھے، اور یہ بات بھی مشہور ہے کہ امریکہ ہی جو کمزور ملک ہیں ان میں حکومتیں جس کو مرضی حکومت میں لے آئے اور جس کو مرضی حکومت سے فارغ کر دے۔ لیکن یہ پہلا موقع ہے کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے براہ راست امریکہ پر الزام لگایا۔ اس سے پہلے بھٹو صاحب نے بھی لگایا تھا، اور عمران خان صاحب نے الزام لگایا اور ایک خط انہوں نے اسلام آباد جلسے میں بھی لہرایا، اور اس کو انہوں نے سرپرائز کا نام دیا، لیکن یہ سرپرائز ان کے نام نہیں آیا۔ بہرحال جو ہوا، وزیر اعظم صاحب عدم اعتماد تحریک کے نتیجے میں اپنے عہدے سے فارغ ہو گئے۔ میرے خیال میں مشکل وقت میں عمران خان صاحب کے ساتھ جس شخص کو چٹان کی طرح کھڑے ہونا چاہیے تھا، اپنا اثر و رسوخ استعمال کرنا چاہیے تھا، وہ پنجاب کا وزیر اعلیٰ ہی ہو سکتا تھا۔ یہ پنجاب کے بڑے صوبے میں ان کی حکومت تھی، لیکن انفارچونیٹلی عمران خان صاحب نے ایسے شخص کا انتخاب کیا پنجاب کے وزیر اعلیٰ کے لیے، اور پھر اس کو وسیم اکرم پلس کا ٹائٹل بھی دیا، جس کی اپروچ اتنی تھی کہ وہ چند ایم این اے اور ایم پی ایز کو بھی قابو نہیں کر سکتا تھا، لیکن عمران خان صاحب کا منظور نظر تھا، جس کی وجہ سے وہ 3.5 سال سے زائد پاکستان اپنے پنجاب پر حکومت بھی کی، اور حکومت جس طرح کے بھی کی اس کا فیصلہ تو تاریخ نے کرنا ہے۔ لیکن یہ بات تو طے ہے کہ وہ جب وزیر اعظم یا مرکزی حکومت پہ مشکل وقت آیا تو وہ پنجاب کے میدان کو سنبھال نہیں سکے، اور یہی وجہ ہے کہ جب سے یہ عدم اعتماد تحریک پیش کی گئی ہے، اس کے بعد سے وزیر اعلیٰ پنجاب روایتی طور پہ ملاقاتیں تو کرتے رہے، لیکن کہیں یہ نظر نہیں آیا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار، جس کو وسیم اکرم پلس کہا جا رہا ہے، وہ کوئی اہم رول ادا کریں گے۔ ان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک سرکاری ملازم ہے، جب تک سیٹ پہ ہے تو اس نے ڈیوٹی پرفارم کی، اور سیٹ سے ان کو ہٹا دیا تو آرام سے جا کے خاموشی سے گھر بیٹھ گئے۔ ناظرین، جس طرح سے بھی ہوا، جو بھی ہوا، یہ تو تاریخ نے فیصلہ کرنا ہے کہ یہ امریکی سازش تھی یا عمران خان کی اپنی ناکامیاں تھیں۔ لیکن ایک بات، جو اپوزیشن جو اب حکومت میں آ چکی ہے اور جو حکومت جو اپوزیشن میں جا چکی ہے، یہ ذہن نشین کرنا چاہیے کہ ہمیں عوام کی فلاح کے لیے جو بھی کرنا ہے، عوام کی فلاح کے لیے کرنا ہے، اور کل ہمیں عوام کے پاس جانا ہے اور ہمیں جواب دہ ہونا ہے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ اس وقت عدم اعتماد تحریک کے نتیجے میں خان صاحب اپنے عہدے سے فارغ ہو چکے ہیں، اور آئندہ 1-2 دن میں نئے قائد ایوان کا انتخاب ہو جائے گا۔ لیکن جو خطرناک چیز یہ ہے کہ ملک ایک دفعہ پھر کسی سیاسی عدم استحکام کی جانب نہ چلا جائے، جیسے جو سابق وزیر اعظم تھے عمران خان صاحب، انہوں نے ایک دن پہلے تقریر کر کے لوگوں کو اتوار والے دن عشاء کے بعد روڈوں پہ نکلنے کی بھی اپیل کی، ایک قسم کی احتجاج کی اپیل کی، اور ملک کو عدم استحکام ایک طرح کا شکار کرنے کی انہوں نے اپنی پلاننگ کی ہوئی ہے کہ میں جو بھی حکومت بنے گی اس کو چلنے نہیں دوں گا۔ اور یہ والی سوچ جو ہے، یہ کسی بھی طور پہ پاکستان کے عوام کے لیے جو پہلے ہی مہنگائی کی چکی میں پس رہے ہیں، کسی صورت میں بھی مناسب نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو عمران خان صاحب خط کا حوالہ دے رہے ہیں، یہ نئی حکومت جو بنے گی اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ اس خط پہ پوری انکوائری کی جائے،
اور عوام کے سامنے رکھا جائے کہ اصل صورتحال یہ ہے۔ ابھی تک کی تو صورتحال یہ ہے کہ سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ مجھے ہٹانے میں امریکہ ملوث ہے، اور وہ اس کی دلیل میں وہ سفیر کا خط پیش کر رہے ہیں، اور اپوزیشن سرے سے ہی ان کی انکاری ہے۔ اگر اس معاملے کو موجودہ حکومت جو نئی بنے گی، اگر اس کو اس نے جوں کا توں ہی چھوڑ دیا تو یہ عمران خان کو ایک نئی زندگی اور نئی سیاسی طاقت دینے کے مترادف ہے، بے شک وہ خط جھوٹ ہی کیوں نہ ہو۔ اس لیے ضروری ہے جو بھی نئی حکومت بنے تو سب سے پہلا ان کا کام یہ ہونا چاہیے کہ اس خط کی شفاف انکوائری کی جائے، تاکہ عوام کو یقین ہو جائے کہ یہ خط کی اصل حقیقت کیا ہے، اور سب کو یہ قابل قبول یہ انکوائری ہونی چاہیے۔ ورنہ اگلے جو 1 سال رہتا ہے، 1.5 سال رہتا ہے حکومت کا، جو اسمبلی کا ٹینور ہے وہ رہتا ہے، اگر اس پہ کوئی خاطر خواہ کام نہ کیا تو ایک تو عمران خان صاحب جو آپ نے بری طرح اپنے حکومت کرنے میں ناکام ہوئے، مثال کے طور پہ انہوں نے جو وعدے کیے، 50 لاکھ مکان کا وعدہ کیا، 50,000 مکان بھی نہیں دے سکے۔ اسی طرح انہوں نے کہا جی 1 کروڑ نوکریاں دوں گا، 1 کروڑ نوکری تو کیا دینی تھی، وہ انہوں نے تقریباً 40-50 لاکھ لوگوں کو ہی بے روزگار کر دیا۔ اسی طرح مہنگائی کا یہ عالم ہے کہ ہر چیز 100%، کم از کم بھی 100% بڑھ چکی ہے۔ میں آپ کو صرف ایک چیز کی مثال دیتا ہوں کہ ڈالڈا آئل، صوفی آئل یا دوسری تیسرا کوئی بھی گھی یا آئل ہے، اس کو اگر آپ اٹھا کے دیکھیں، جب حکومت میں یہ آئے تھے تو اگر مثال کے طور پہ وہ 200 روپے کلو تھی، لیٹر تھی، تو وہ جب وہ حکومت سے گئے تو 400 روپے کلو ہو گئی ہے۔ تو ہر چیز 100% مہنگی ہوئی ہے۔ اسی طرح ادویات مہنگی ہوئی ہیں، اور لوگوں کے جو پیسے کی سرکولیشن تھی وہ رک گئی تھی۔ مطلب کوئی عمران خان کے دور کو آپ کوئی ایک تاریخی دور نہیں کہہ سکتے کہ وہ عوام کو یہ باور کرائیں کہ میں نے آپ کی یہ خدمت کی ہے۔ آج جا کے عمران خان صاحب کے پاس صرف ایک ہی پتہ رہ جاتا ہے، وہ اس خط کا ہے کہ وہ عوام کو کہیں کہ مجھے امریکہ نے نکالا، اور یہاں مذہبی لحاظ سے اور دوسری جتنی بھی اگر آپ ماضی کو دیکھیں تو یہاں امریکہ مخالفت پہ لوگوں کو سیٹیں ملتی رہی ہیں، اور اگر عمران خان صاحب کو یہ موقع فراہم کیا گیا کہ وہ واقعتاً لوگ کنفیوز ہوں کہ یہ امریکہ نے ہی نکالا ہے، تو یہ ان کی ساری سیاست جو اگلی ہے وہ اسی لیٹر کے اوپر ہوگی، اور ساری کمپین جو انہوں نے الیکشن کی چلانی ہے اس لیٹر پہ چلانی ہے۔ اس لیے یہ بات موجودہ جو حکومت بنے گی اس کے بھی فائدے میں ہے کہ وہ اس خط کا جو کٹا چھٹا ہے وہ کھولے، تاکہ عوام کو اصل حقائق سے آگاہی ہو کہ اصل حقائق کیا ہے۔ کیا حکومت نے اپنی ناکامیاں چھپانے کے لیے اس خط کا سہارا تو نہیں لیا، کیونکہ عوام کے پاس تو جانا تھا اپنے وعدوں میں، تو وہ کامیاب 50% تو دور کی بات ہے، 5-10% بھی کامیاب نہیں ہو سکے۔ جو بات انہوں نے کی اس کا الٹ کیا۔ انہوں نے کہا جی میں قرض نہیں لوں گا، حالانکہ انہوں نے قرض اتنے لیے جو پچھلی 10 سال میں جو 2 حکومتوں نے جتنے قرض لیے تھے اس سے زیادہ قرض عمران خان صاحب نے لیے۔ جو میں نے پہلے بھی ذکر کیا، جو وعدے مکانوں کے کیے تھے اور نوکریوں کے کیے تھے اور اپنی قوم کو آگے بڑھنے کی امیدیں دلائی تھیں، وہ قوم نیچے ہی آئی ہے ہر لحاظ سے۔ اس لیے میری حکومت جو بنے گی اس سے ریکویسٹ ہے کہ عوام کو کنفیوز کرنے سے بچانے کے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلا کام جو کرے نئی حکومت وہ اس خط کے اوپر کام کرے، تاکہ حقائق منظر عام پہ آئیں اور لوگ کسی دھوکے میں نہ رہیں۔ اور یہ نعرہ بھی ایسا ہے امریکہ مخالفت کا جس کی بنیاد پہ یہاں بدامنی بھی پیدا ہو سکتی ہے اور معاملات بہت آگے تک جا سکتے ہیں، اور ایسا نہ ہو کہ معاملات اس نیج پہ پہنچ جائیں جو کسی سے سنبھالے نہ جائیں۔